نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس چینل پر بیان کیا جا رہا ہے مفتی محمد تقی عثمانی کا ترجمہ القرآن اور ان کی بیان کی گئی جامع اور سادہ تشریح۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 130 سے۔ پچھلی آیات کا ترجمہ اور تشریح سننے کے لیے پچھلی ویڈیوز ملاحظہ فرمائیے۔ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ آپ ہم سے جڑے رہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ کے حضور روز قیامت ہماری یہ جماعت بندی ہی ہمیں کامیاب کروائے۔ آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 130۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ آیت نمبر 131۔ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ۔ اور کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے انحراف کرے سوائے اس شخص کے جو اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر چکا ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں انہیں اپنے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا۔ اور جب ان کے پروردگار نے ان سے کہا کہ سر تسلیم خم کر دو تو وہ فوراً بولے، میں رب العالمین کے ہر حکم کے آگے سر جھکاتا ہوں۔ یہاں پر سر تسلیم خم کرنے کے لیے قرآن نے اسلام کا لفظ استعمال فرمایا ہے، جس کے معنی سر جھکانے اور کسی کے تابع ہو جانے کے ہیں۔ ہمارا دین بھی اسلام کا نام اسلام اسی لیے رکھا گیا ہے کہ اس کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے ہر قول فعل میں اللہ کا تابع دار بنے۔ حضرت ابراہیم چونکہ شروع سے ہی مومن تھے، اس لیے یہاں اللہ کا مقصد ان کو ایمان لانے کی تلقین کرنا نہیں تھا، اس لیے اس لفظ کا ترجمہ اسلام لانے سے نہیں کیا گیا۔ البتہ اگلی آیات میں حضرت ابراہیم کی جو وصیت اپنی اولاد کے لیے ہے، وہاں اسلام کے مفہوم میں دونوں باتیں داخل ہیں، دین برحق پر ایمان رکھنا اور اس کے بعد اللہ کے ہر حکم کی تابع داری بھی، اس لیے وہاں لفظ مسلم ہی استعمال کیا گیا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔